بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 28، 29 اور 30 اور 31، یہ 4 رکوع نمبر یاد کر لیجئے۔ رکوع نمبر 28، 29، 30 اور 31، یہ چاروں رکوع نکاح اور طلاق اور شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کی نوعیت کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے انسانیت پر احسان ہے۔ پورا قرآن مجید ہی ویسے انسانیت پر احسان ہے، بالخصوص آئلی زندگی کے حوالے سے یہ 4 رکوع بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو رکوع نمبر 28 میں بیان کی گئی وہ عورتوں کے حوالے سے ہے۔ بلوغت کے بعد بڑی عمر سے پہلے ہر مہینے نجاست کے کچھ دن وہ غیر اختیاری معاملہ ہے، عورت کا اختیاری معاملہ نہیں ہے، اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس معاملے میں یہودی بہت متشدد تھے۔ جب خواتین کو ان دنوں کا سامنا کرنا ہوتا تھا تو وہ ان کے ساتھ وقت گزارنا، کھانا پینا، ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتے تھے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ معاملہ تو ہر گھر میں ہے اور ہر ملک میں اور ہر جگہ۔ تو اس طریقے سے خواتین کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ اجنبی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں بہت ہی زبردست اسلوب میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یقیناً یہ دن نجاست کے ہیں، لیکن ان دنوں میں جس چیز کی پابندی ہے وہ شوہر اور بیوی کے آپس میں جسمانی تعلقات ہیں، بس۔ اس کے علاوہ اس سے بڑی کیا بات بتائی جا سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حالت اعتکاف میں ہوا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی دنوں کا سامنا کر رہی ہوتی تھی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل لگایا کرتی تھی۔ اب اس سے بڑی بات تو اور کوئی نہیں بتائی جا سکتی۔ تو یہ سمجھ لیجئے اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس معاملے میں عورتوں کو تذلیل سے بچا لیا گیا، عورتوں کی تحقیر سے بچا لیا گیا۔ عورتوں کو پاکستان میں بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والے شمالی علاقہ جات میں ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھروں کے ساتھ علیحدہ کمرے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے خاندان کی خواتین جن دنوں اس کیفیت سے گزرتی ہیں تو وہ انہیں ان مقامات میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے اسلام کتنا زبردست دین ہے، وہ دین فطرت ہے، وہ خام خواہ کسی پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ البتہ ان دنوں میں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ تحقیق ہے، باقی لوگوں نے بھی ریسرچ کی ہے کہ خواتین سے عموماً جو جرم سرزد ہوتے ہیں وہ عموماً انہی دنوں میں ہوتے ہیں۔ مزاج کا چڑچڑاپن ہو جانا، غصے کا زیادہ ہو جانا۔ تو ایک جو عقل مند شوہر ہوتا ہے وہ بطور خاص ان دنوں میں اپنے صبر کے معاملے کو اور زیادہ بڑھا لیتا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا ہے اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے۔ اور اگر ویسے ہی فارغ ہے تو ایک فارغ آدمی کے ساتھ کیا زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ خواتین اس آدمی کے ساتھ زندگی میں یقیناً خوش ہوتی ہوں گی جس کی زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اور یہی معاملہ صرف مرد کا نہیں ہے، ایک مرد بھی اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے میں راحت اور فرحت محسوس کرتا ہے جو ہر حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اختیار کیے ہوئے ہو۔
اسی رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے توابین اور ایک لفظ ہے متطہرین۔ علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے ان دونوں الفاظ کے حوالے سے۔ تواب اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دل کو ہر قسم کی آلائش سے پاک کرنے کی کوشش میں لگا رہے، اور متطہرین میں وہ افراد شامل ہوتے ہیں جن کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے اسلام دل کی طہارت کا بھی قائل ہے اور جسم کی طہارت کا بھی قائل ہے۔ امت مسلمہ میں ایسے کسی فرد کو ولی اللہ نہیں کہا جا سکتا، امت مسلمہ میں ایسے کسی بھی فرد کو دینی شخصیت نہیں کہی جا سکتی، امت مسلمہ میں کسی بھی فرد کو روحانی شخصیت نہیں کہا جا سکتا جس کے بال الجھے ہوئے ہوں، جس کے دانت صاف نہ ہوں، جس کے جسم کے اوپر بدبو کی کیفیت ہو، جس کا لباس صاف ستھرا نہ ہو۔ اس کائنات کی جو سب سے بڑی شخصیت ہیں روحانی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور صحابہ بتاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے گلی کا جو فضا ہے، گلی کی فضا ہے، وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیتی تھی۔ آپ جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام تو صفائی کو پسند کرنے والا دین ہے۔ بدقسمتی سے ایسے مرد اور ایسے خواتین جنہوں نے یہ کلچر غالباً نصرانیوں سے لیا ہے، عیسائیوں سے، وہ بھی جب رہبانیت کی طرف گئے تھے تو 6 مہینے نہ نہانے کو وہ نیکی سمجھا کرتے تھے۔ اسلام اس قسم کی کسی بھی خرابی کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سن لیجیے، اسلام میں جو آدمی جتنا صاف ستھرا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریبی ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ بات گراں گزرے گی تو میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ دانت صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ کبھی اگر سستی ہو رہی ہو تو یہ حدیث یاد رکھ لیا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جو دانتوں کو صاف رکھتا ہے۔ جتنے مرد اور خواتین ہیں اپنے گھروں میں صفائی کا نظام بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ جسم تندرست ہوگا تو یہ نیکی کی طرف آئے گا، یہ خیر کی طرف آئے گا، یہ بھلائی کی طرف آئے گا۔ کیا حدیث وہ آپ نہیں جانتے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے؟ یعنی صحت والا مومن جو ہے وہ بیمار مومن سے بہتر۔ ایک وہ بیماری ہے جو کسی اور طریقے سے آ جاتی ہے، وہ تو اللہ قادر ہے اس میں، لیکن ایک یہ ہے کہ ہم خود غلاظتوں کے قریب چلے جائیں۔ تو ہمیں اپنے دل کو بھی غلاظت سے، بالکل غلاظت سے دور رکھنا ہے، اور اپنے جسم کو بھی غلاظت سے دور رکھنا ہے۔ دو باتیں اب تک آپ سمجھ چکے، ایک تو خواتین کے حوالے سے، مخصوص ایام کے حوالے سے، دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ جو توبہ کرنے والا ہے اور جو صاف ستھرا رہنے والا ہے۔ میں یہ واقعہ کئی مرتبہ شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن واقعہ بڑا زبردست ہے۔ ہمارے گلستان چوک کا یہ واقعہ ہے۔ یہاں ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اس کی شاپ تھی یہ لیپ ٹاپ وغیرہ درست کرنے کی۔ تو اس نے واقعہ مجھے سنایا کہ ایک لڑکا نشے میں دھت لیپ ٹاپ لے کر آیا 12-1 بجے کے قریب۔ اس نے اور بھی 2-3 گاہک بیٹھے تھے پہلے سے، ان کی موجودگی میں کہا پہلے میرا کام کر دیجیے۔ تو یہ کہتا میں سمجھ گیا، میں نے اسے کہا آپ رکھ کے چلے جائیں، پھر بعد میں آئیں پھر دیکھتے ہیں۔ چلا گیا۔ خیر وہ کہتا ہے سر تھوڑی دیر کے بعد جب آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو وہ پھر آیا۔ اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ آ گیا، میں اکیلا تھا اس وقت۔ میں نے خیر اس کا کام اس سے پوچھا کہ کیا لیپ ٹاپ میں پرابلم آیا ہے، تو اس نے بتایا۔ میں نے کہا آپ تھوڑی دیر بیٹھیں تو میں اسے دیکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہوتا ہے، اس پہ کچھ وقت لگے گا۔ وہ
لڑکا کہتا ہے کہ میری جو شاپ ہے اس میں جو میرے سامنے ٹیبل تھا اس میں ایک کتاب سا چھوٹا سا میں نے رسالہ سا رکھا ہوا تھا توبہ کے حوالے سے. اس لڑکے نے وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے وہ کتاب سے اٹھایا، تھوڑی دیر بیٹھنا تھا اس نے تو وہ پڑھنا شروع کر دیا. اس لیے جو علم ہوتا ہے نا، لٹریچر، آپ کی شاپ ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اسے آپ علمی حوالے سے چھوٹی موٹی رہنمائی میسر کرنے کا سامان لازمی رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی ملتان ہی کی ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ سر تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اسے بتانے کے لیے اس کی طرف دیکھا کہ اسے بتاؤں کہ تمہارے لیپ ٹاپ میں یہ پرابلم ہے، تو اس کی آنکھیں جو ہیں آنسو سے بھری ہوئی تھی. کہتے تھوڑی دیر پہلے اس کا اور معاملہ تھا، اب اور معاملہ. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہے، کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو آپ نے کتاب سے رکھا ہوا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو میں اس پر رو رہا ہوں کہ وہ اتنی رحمت کرنے والی ذات ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ اپنا سورت زمر کی آیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. میں نے اسے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب اگلی بات سن لیجئے. وہ لڑکا پھر ملتان سے کراچی گیا، دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو مدرسہ ہے وہاں سے اب وہ دورہ حدیث کر چکا ہے. وہ لڑکا جو شراب پی کر لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے کے لیے آیا تھا. یہ سمجھیے معاشرے میں اگر توبہ کے راستے کے ذریعے اصلاح کا کام شروع کریں گے تو کیا خبر کتنے ہیرے پڑے ہیں اس معاشرے کے اندر جن کے اوپر گرد آ چکی ہے گناہ کی. اس گرد کو ہم اپنے آپ سے بھی ہٹائیں اور دوسرے لوگوں سے بھی ہٹائیں. دوسرا جو واقعہ میں نے بتایا تھا کہ میں ملتان ہی کا واقعہ ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ملتان میں ایک بہت مشہور انگریزی کے پروفیسر گزرے ہیں، اب بھی حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. کلیمٹ جان، ایمرسن کالج میں ان کا بڑا نام ہوتا تھا کلیمٹ جان کا. اصل نام ان کا کلیمٹ جان تھا، کرسچن تھے تو پھر انہیں اپنا نام محمد علی رکھا. تو ایک مرتبہ جب میں خانیوال میں تھا، یہ بھی خانیوال میں تھے، تو ہم دونوں کی کالج کے امتحان کی ڈیوٹی اکٹھے آ گئی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر آپ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات بتانا مجھے پسند کریں. تو وہ کہنے کہ آپ صاحب یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے. تو میں نے کہا آج کی اس نشست میں کوئی مختصر بات بتا دیجیے. انہوں نے کہا ہاں وہ یہ ہے، میں جب کرسچن تھا تو ظاہر ہے مسلمانوں کے محلے میں رہا کرتا تھا، تو میں آٹا خریدنے کے لیے، چینی خریدنے کے لیے، گھی خریدنے کے لیے دکان پہ جایا کرتا تھا. دکاندار کو میں کہتا بھائی اتنا آٹا چاہیے، اتنی چینی چاہیے، اتنی فلاں چیز چاہیے. وہ اپنے کام میں لگا رہتا تھا. تو اس نے دکان پر جو کتبے لگائے ہوئے ہوتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی قرآن مجید کی جو آیات، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. یہ چھوٹی چھوٹی جو قدموں کے اوپر آیات لکھی ہوتی ہیں. تو کلیمٹ جان صاحب کہنے لگے محمد علی صاحب کہ میرے دل میں جو اسلام نے گھر کیا ہے وہ دکان کے اندر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے کتبوں نے کیا ہے، کسی کو مجھے دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں. اب یہاں سے دیکھ کتنا زبردست انداز ہے. یہ جو توبہ ہے اور پاکیزگی بات یہاں سے نکلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں. اور یہاں ایک بات اور بھی دیکھ لیجیے، ہمارے ویسے ہم کچھ ہیں تو نہیں لیکن ہم بہت بڑی چیز بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کی بڑائی دیکھیے اور ہم اپنا چھوٹا پن دیکھیں. آخر توبہ کی طرف وہی جائے گا جو پہلے اللہ کا نافرمان ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمان سے اس کی فرما برداری کو دیکھتے ہوئے محبت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کئی رشتہ داروں سے ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بس اب وہ جو مرضی کر لیں، اس نے ایک حرکت ایسی کی ہے کہ اب ساری زندگی میں اس کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو مجھے خود بتائیے اللہ کا معاملہ سخت ہے یا ہمارا معاملہ سخت ہے؟ معاملہ تو ہمارا سخت ہے.
ہم نے زیادہ سختی کی ہوئی ہے؟ کون سے کسی نے؟ اب آپ خود دیکھیے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارے سگے بھائی ہمیں کسی دن پکڑ کے کنویں میں ڈال دیں، موت کی کیفیت میں ہم چلے جائیں، آگے کیا بنے گا میں اس طرف تو نہیں جاتا، ایسے بھائیوں کی شکل دیکھنے کے لیے ہم تیار ہوں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو کیا تھا، تو ان کے اخلاق دیکھیے، ان بھائیوں کو معاف کر دیں۔ تذکرہ تک نہیں کیا، تذکرہ تک نہیں کیا کہ حضرات انبیاء سے اخلاق سیکھیں ہم سارے۔ توبہ کی کیفیت ہمیں زیادہ سے زیادہ اختیار کرنی چاہیے، پاکیزگی کی ہمیں زیادہ سے زیادہ کیفیت اختیار کرنا چاہیے، صاف ستھرا بھی رہنا چاہیے اور دلوں کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں دل صاف نہیں ہے، تو سن لیجئے، مختصر سی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بیٹے انس، میں اپنی صبح اور شام اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی بدگمانی نہیں ہوتی، میرا جو امتی اس پر عمل کرے گا وہ جنت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اسی رکوع میں جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شادی ہے یہ صرف شہوت کا نام نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رکوع کی آیت نمبر 223 ہے، پھر سن لیجئے، آیت نمبر 223، رکوع نمبر 28 سورۃ البقرہ۔ اب میرے پاس موبائل نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا۔ میں نے کل پرسوں جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس آیت کی جو تفسیر مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کی ہے، میں نے وہ اپنے برادر اللہ کو بھیجی تفسیر، وہ ملتان میں ملٹری اکاؤنٹس میں ہے، اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر۔ پھر ٹیلی فون پہ جب ہمارا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یار میں پوری زندگی میں اتنی مختصر اور جامع بات میں نے آج تک نہیں پڑھی تھی اس حوالے سے، اور آپ نے مجھے یہ بھیجا کیا ہے، آپ نے گویا میرے ایمان کو تازہ کر دیا ہے۔ کہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا، پھر میں نے دوسری مرتبہ پڑھا کہ مولانا نے لکھا کیا ہے اس میں، یعنی ایک باپ جو ہے، شوہر جو ہے، وہ یہ دیکھے کہ میں صرف شہوت کے جذبات کی خاطر یہ سارے معاملات کر رہا ہوں یا ایک ذمہ دار انسانی نسل پیدا کر رہا ہوں معاشرے میں، ذمہ دار انسانی نسل معاشرے کو دے کر جا رہا ہوں۔ مغرب کے اندر یہی کیفیت چل رہی ہے۔ امریکہ میں 60% نوجوان ایسے ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتے اور نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر لڑکیوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی انہی چیزوں کو رواج دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسلام تو ذمہ داری کی بات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے اپنی امت کی کثرت پر فخر ہے، میں قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس لیے وہ خواتین خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 بچوں سے نوازا ہے، اور وہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ قیامت والے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اب اگر تمام خواتین اسی بات پر ہی آ جائیں کہ نہیں جناب بچوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے اولاد کے بغیر پھر کیا زندگی ہوتی ہے۔ ہم تو کئی مرتبہ دعا کر چکے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، جو ہمارے بھائی اور بہنیں یہاں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد سے نوازے، لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے، میں نے یہ فقرہ جذبات میں آ کے کہہ دیا، اگر کسی کی اولاد نہیں بھی ہے وہ زندگی اللہ کی بندگی میں ہی گزارے، اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں ہے، تو زندگی بہرحال عبادت کے ساتھ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب جیسے کسان اور کھیت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اس میں اولاد کا حصول، کوئی کسان ایسا دیکھا ہے آپ نے دنیا میں
پاکستان میں نہیں، دنیا میں کوئی کسان مجھے ایسا بتائیں جو یہ کہے مجھے اپنے کھیت سے فصل نہیں چاہیے، کوئی ایک کسان بتا دیں۔ شوہر پھر ایسا ہو جو کہے مجھے بیوی سے اولاد نہیں چاہیے۔ یہ حرکتیں چین کر چکا ہے اور خمیازے بھگت رہا ہے۔ دنیا کا جو ملک قرآن مجید کی آیت کے خلاف جائے گا خمیازے بھگتے گا، وہ اسے بھگتنے پڑیں گے۔ حضرات اب بہت بڑی آیت آ رہی ہے اسی رکوع میں، 224 نمبر ہے اس کا۔ یقین جانیے اس ایک آیت نے علم کے دریا نہیں سمندر بہا دیے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، ایک آیت مبارکہ نے کردار کے اندر اتنی بہتری پیدا کر دی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن اور انسان کا آپس میں مزاج کیسا ہونا چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ فرض کیجیے آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، فرض کیجیے اب پہلی مرتبہ آپ گئے صلح کروانے کے لیے، دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے، چوتھی مرتبہ گئے۔ اب جب چوتھی مرتبہ گئے تو رشتہ داروں میں سے کسی ایک نے آپ کو کہہ دیا بڑا تو فارغ آدمی ہے، تیرے پاس بڑا وقت ہے، ہم نے تمہیں بلایا کہ تم ہمارے کاموں میں آ جاتے ہو۔ وہاں اصل امتحان شروع ہو جائے گا انسان کا۔ اب اگر وہ جذباتی آدمی ہے، علم کے لحاظ سے پیدل ہے، قرآن کے لحاظ سے بھی کم علم رکھنے والے، فوراً وہ ایک فتویٰ صادر کرے گا اور اپنا فیصلہ سنائے گا۔ وہ کہے گا اچھا مجھے یہ کہہ دیا ہے تو سنو، اللہ کی قسم اب میں مرتے دم تک تمہارے معاملے میں نہیں آؤں گا۔ اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن لیجئے، کسی نیکی کے کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تصور کیجیے تمہاری لڑائی ہوگی، میں صلح نہیں کروں گا۔ اچھا بعض اوقات شوہر اور بیوی بھی اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، آپس میں کوئی بحث مباحثہ ہوا چھوٹی موٹی بات پہ، اللہ کی قسم میں اب تمہیں بذات تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ادھر بیوی صاحبہ، اللہ کی قسم اب میں تمہارے ساتھ کبھی اس موضوع پہ بات نہیں کروں گے، اللہ کی قسم 2 دن میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ ساری حرکتیں اس گھر میں ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں اور خرابیاں اس آدمی کے اندر ہوتی ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کا قرآن مجید کا مطالعہ انتہائی کم ہے، اور اگر علم ہے بھی صحیح تو اس علم کو اس نے حاصل کر دیا لیکن عمل کرنے کا اس کا جذبہ بالکل نہیں ہے۔ اب ذرا سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ۔ ظاہر ہے ہم جب اپنی بات کو زور سے دینا چاہتے ہیں تو کس کا نام استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیں گے تو بات بنے گی نا۔ وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے اپنی قسموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ کس بات کے حوالے سے؟ 3 باتوں کے حوالے سے۔ نمبر 1، تم یہ کہو کہ آئندہ میں نیکی نہیں کروں گا۔ اب میں نے کہا تھا کہ اس آیت نے سمندر بہا دیے ہیں علم کے، تو سن لیجئے یہ پہلا معاملہ جو نیکی کا ہے یہ تو ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ کئی لوگوں نے ہم سے بھی فتوے پوچھے ہوئے ہیں کہ جی وہ رشتہ داروں کے ساتھ انبن ہو گئی تھی، اس وقت میں نے بھی اور آپ کی بھابھی نے بھی قسم کھا کے کہا تھا اللہ کی قسم جب تمہاری شادی ہوگی کسی بھی بچے کی ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ اب کہتے ہیں وہ شادی ہوئی ہے، دعوت نامہ بھی آ گیا، دل بھی چاہتا ہے لیکن اس قسم کا کیا کیا جائے؟ تو یہ سن لیجئے، پھر سمجھ لیجئے، قسم سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں اتنا بچانے کی کوشش کیا کریں۔ والد کے حوالے سے قسمیں کھانا، والدہ کے حوالے سے قسمیں کھانا۔ اچھا کئی تو اتنے جذباتی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے جنازے پر نہیں ہوں گا۔ لو جی اس نے تو حد ہی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے نام کو ان کاموں میں استعمال نہ کرو، کہ آئندہ میں نیکی کے کام نہیں کروں گا، میرا نام اس میں استعمال نہ کرو۔ نمبر 2، تقوی کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اب جیسے الیکشن ہے،
جماعت اسلامی کے دوست شکست سے دو چار ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، اب کوئی یہ کہے اللہ کی قسم آئندہ اب میں دین کی دعوت کے لیے فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، تو یہ اس نے کوئی تیر نہیں مار لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال کر رہا ہے ایک غلط حوالے سے۔ جو ہستی یہ چاہتی ہے دین کی دعوت دی جائے، اسی ہستی کا نام استعمال کر رہا ہے کہ دین کی دعوت نہیں دوں گا۔ جو ہستی یہ چاہتی ہے نیکی کی جائے، اسی ہستی کا نام استعمال کر رہا ہے کہ آئندہ میں نیکی نہیں کروں گا۔ نمبر 3، فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو روکنے کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ اب 3 باتیں اس میں آ گئیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں فوراً سمجھ جائیں گے۔ نمبر 1 نیکی، اس میں جب آپ اور میں خام خواہ کی قسمیں نہیں اٹھائیں گے تو انشاءاللہ خاندان میں ہم آئیڈیل بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی 5 وقت نمازی ہو، درس قرآن میں بیٹھتا ہو، قرآن مجید کے درس دیتا ہو اور مسجد میں آتا جاتا ہو، روزے رکھتا ہو، خاندان میں مثالی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم انشاءاللہ قسموں کو غلط طریقے سے بچائیں گے انشاءاللہ اپنی قسموں کو، تو خاندان کے حوالے سے آئیڈیل۔ نمبر 2، تقوی سے دور رہنے کے لیے قسم نہیں کھانی، اس سے ہم اللہ کے حقوق ادا کر لیں گے۔ ادھر رشتہ داروں کے حقوق ادا ہو گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا ہو گئے۔ اب تیسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ وہ ہے وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح۔ پاکستان، افغانستان میں اور کسی اور ملک میں صلح کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش میں صلح کے لیے کردار ادا کیا جا سکتا ہے، خود پاکستان کے اپنے سیاستدانوں کے جو معاملات ہیں انہیں بہتر کرانے کے لیے صلح کے حوالے سے کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ کئی مسلک ہیں پاکستان میں جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، جو ایک دوسرے کو دین کے دشمن سمجھتے ہیں، ان مسالک کے حوالے سے صلح کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں والی کیٹیگری تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی کیٹیگری ہے، اسے کوئی جتنا سمجھ پائے گا اتنا سمجھتا جائے گا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رات کو جب ہم سونے لگتے تھے تو ہم اپنی ماں سے پوچھا کرتے تھے، اماں جان یہ بتائیے کہ وہ ہمارے محلے میں ساس اور بہو کے درمیان جو لڑائی رہتی تھی تو آپ نے ساس اور بہو کے درمیان کیسے صلح کروائی؟ تو کہتے ہیں ہماری والدہ محترمہ پھر ہمیں واقعات سناتی تھی۔ تو جس ماں نے ساس اور بہو کے درمیان صلح کروائی، اللہ نے بیٹا ایسا دیا وہ پوری امت کے صلح کے لیے کوشش کرنے لگا۔ شاعری دیکھ لیں آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب والی جو مائیں ہیں، میں ساروں کے بارے میں نہیں کہتا، ان کے بچوں کو تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اچھی بھلی صلح سے زندگی گزر رہی تھی، لڑائی کیسے ڈلوا دی ہے آپ نے؟ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسی ٹیکنیک آتی ہے اور کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل غلط بات ہے یہ ساری کی ساری، لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا۔ اور خصوصاً ابھی اگلے رکوع میں جب ہم کل پہنچیں گے طلاق کا معاملہ آئے گا تو ایک حدیث ابھی میرے زبان پر آ رہی ہے، پھر یہ نہ ہو کہ میں اسے بھول جاؤں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا تذکرہ آج ہی ہو جائے۔ شوہر اور بیوی کے آپس میں اگر چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جاتی ہے، بات بات پر اگر بیوی شوہر سے کہتی ہے، یعنی خواہ خواہ کہتی ہے، وہ اخراجات بھی پورے کر رہا ہے، سہولیات بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، لیکن بات بات پر کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، میرے سے کیوں شادی کی تھی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ فقرے جانتے ہیں یہ فقرے کہاں لے جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہمیں، میں حدیث ابھی بعد میں سناتا ہوں، پہلے تربیت کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں، بہنوں کی جب شادی ہو، بیٹیوں کی شادی ہو، تو انہیں یہ ایسی احادیث بتانی چاہیے شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی بتائی جا سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی خاص وجہ کے، بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ خود سوچئے، جس گھر میں اب بچے سارے 2 3 4 بچے بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں باپ کی طرف بھی اور ماں کی طرف بھی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو، ان پر بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ سوچئے۔ وہ دو خراب نہیں ہو رہے، وہ کئی خاندان برباد ہو رہے ہیں در حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اب اس وقت ظاہر ہے ساری باتیں تو نہیں کی جا سکتی، آپ خود شوق پیدا کریں۔ میں نے رکوع آپ کو بتا دیے ہیں، رکوع نمبر 28، 29، 30 اور 31، یہ 4 رکوع ہیں۔ چاروں رکوع جو ہیں طلاق، نکاح، شوہر اور بیوی کا آپس میں تعلق، معاشرت، یہ ساری کیسے ہے۔ تو ہم آج کے درس کو اس بات پر ختم کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حوالے سے ایک اور قانون سازی کی ہے، بہت زبردست قانون سازی ہے۔ اگر یہ قانون سازی نہ ہوتی تو کیا خبر آج امت مسلمہ میں کتنا بگاڑ پیدا ہوتا، اور بیٹیوں والے اور بہنوں والے کتنے پریشان ہوتے، بیویوں والے بھی کتنے پریشان ہوتے۔ عرب میں یہ ہوتا تھا، اپنی بیوی کو کہہ دیا جاتا تھا بس اب میں قسم کھا چکا ہوں کہ تمہارے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہیں کروں گا، چلیں جی قسم ہو گئی۔ عرصے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، 1 سال نہیں کروں گا، 2 سال نہیں کروں گا، 3 سال نہیں کروں گا، بس اب جب تک وہ آدمی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہیں کرتا، اسے بطور بیوی کے حقوق نہیں دیتا، وہ چاہے اگلے 15 سال بھی گزر جائیں، وہ عورت مجبوری کی زندگی گزارے گی۔ اب وہ عورت کسی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ عورت کسی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے وہ جس گھر میں رہ رہی ہوگی وہ گھر اس کے لیے جہنم نظیر فضا پیدا کر رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا قانون سازی کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کے حوالے سے قسم کھا لیتا ہے تو بس 4 مہینے کی مدت اس کے پاس ہے۔ 4 مہینے میں سوچ سمجھ لے اسے بطور بیوی کے رکھنا ہے یا اسے طلاق دینی ہے۔ 4 مہینے کے بعد اگر طلاق دینے کا فیصلہ ہے تو طلاق دے کر اسے رخصت کر دے، اور اگر بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کا فیصلہ ہے تو پھر اسے بہترین طریقے سے اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے رکھے۔ اب فرض کیجئے کوئی آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے، 4 مہینے مکمل ہونے کو ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے دبئی، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے تنگ کرنا ہے، تو اسلام پھر کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر وہ عورت قاضی کے پاس جائے، عدالت میں جائے گی، اور قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے 1 طلاق دلوا کر، پہلے تو ظاہر ہے خط و کتابت یا سمن اس تک جائیں گے، لیکن پھر قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس عورت کو علیحدگی دلوا دے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے اسلام نے ایک راستہ کھول دیا ہے آسانی کا، اسلام نے ایک راستہ کھول دیا ظلم کے خاتمے کا، اسلام نے ایک راستہ کھول دیا مردوں کو محتاط ہونے کا، اسلام نے ایک راستہ کھول دیا ہے عورتوں کے لیے آسانی کا۔ البتہ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں، اگر اس کا شوہر اسے نہیں رکھنا چاہتا اور وہ قسم کھانے کے بعد یہی کہتے ہیں میں نے طلاق ہی دینی ہے، ان عورتوں کے بارے میں بھی ایک بات ہے۔ اگر فرض کیجئے وہ حاملہ ہیں تو انہیں اپنا حمل نہیں چھپانا چاہیے، اور اگر ان کے شوہر طلاق نہیں دینا چاہتے اور انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر، میں جانتا ہوں کچھ شاید وقت زیادہ ہو گیا، لیکن میں یہ جملہ لازمی کہنا چاہتا ہوں، پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے کو نہیں دیکھنا چاہتا، ویسے تو کسی کے درمیان بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے جب بھی اگر آپ سختی کے حوالے سے بیوی کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں یا بیوی شوہر کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کریں تو سمجھ لیجئے اس وقت رحمت خداوندی سے دور جا رہے ہیں۔ وہ گھرانے انتہائی خراب ہیں جہاں شوہر اور بیوی کے درمیان بحث ہوتی رہتی ہے۔ مجھے تو ایک بات کا خطرہ لگتا ہے
کہ جو بچے 20-25 سال اپنے باپ کو بطور شوہر کے دیکھتے ہیں اور 20-25 سال اپنی ماں کو بطور بیوی کے دیکھتے ہیں، تو بیٹیاں پھر جب آگے جائیں گی تو ویسے ہی ماں بن کے دکھائیں گی، اور بیٹے جب آگے شوہر بنیں گے تو ویسے باپ بن کے دکھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس شوہر اور بیوی نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اگلی نسلوں کو بھی برباد کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں اس قسم کی فضا گھر کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور حضرات محترم، یہ آیت پھر عورتوں کے حوالے سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ جانتے ہیں، یورپ والوں سے پوچھیں آپ عورت کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ کبھی پڑھ لیجئے روم کا لٹریچر۔ رومی اسلام سے پہلے عورتوں کے بارے میں کیا تھا؟ عورت کے بارے میں کہتے تھے ناپاک جانور ہے۔ میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ان کی بات آپ تک رکھنا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب، عورت کے بارے میں کہتے تھے ناپاک جانور ہے۔ پھر فرانس والوں نے کہا کہ نہیں، یہ جانور تو نہیں ہے، یہ ہے تو انسان، لیکن اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یہ دو باتیں آپ نے سن لی، اب تیسری بات بھی سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عورتوں کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا ساری دنیا فائدے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین جو فائدے کی چیز ہے وہ نیک سیرت بیوی ہے۔ تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام کتنی اہمیت دیتا ہے، اور یہ بدبخت عورتوں کے حوالے سے کس قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، اور ترجمہ میں اس کا کرنا چاہتا ہوں، جیسے عورتوں کی ذمہ داری ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، عورتوں کی ذمہ داری کی بات ہو اور ان کے حقوق کی بات نہ ہو، یہ غلط ہے۔ عورتوں کے حقوق ہیں ان کے چہرے پر نہ مارا جائے، عورتوں کے حقوق ہیں ان کے لباس کا بندوبست کیا جائے، عورتوں کے حقوق ہیں کہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ شاید دیہاتوں میں تو اس پر بالکل عمل نہیں ہوتا، اور پھر نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اسے اسی گھر میں ہی رکھے، ناراض ہو کر اسے کہیں بھیج نہ دے، خود کہیں چلا نہ جائے۔ تصور کیجیے، یہاں تو باقاعدہ ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، باپ کو کیا کے لے جائیں، بھائی کو کیا کے لے جائیں۔ تو یہ معاشرہ جو ہے پھر یہ سدھر نہیں سکتا۔ جو حقوق اسلام نے دیے ہیں ہمیں وہ حقوق دینے ہیں، جو عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، عورتوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ معیشت کے حوالے سے وہ کوئی فریضہ سر انجام دیں۔ اپنے شوق سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا البتہ عورتوں پر مردوں کو درجہ حاصل ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، ہم اس وقت پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں اس وقت ہم ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو پاکستان میں فیصلہ ہوا ہے، اسے ہم کسی صورت میں بھی اس فیصلے کی تحسین نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے کو کسی طور پر بھی ہم نہیں صحیح کہہ سکتے۔ دیکھیے، اپنے جذبات اتنے نہ بڑھائیں کہ کسی سیاسی جماعت کی محبت اتنی آگے چلی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے چلی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جس قوم کی حکومت، جس قوم کی سربراہی، جس قوم کے معاملات عورت کے ہاتھ میں آ جائیں۔ اب اس حدیث کے واضح حدیث کے ہونے کے باوجود افسوس ہوتا ہے کہ کبھی خواتین کو وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا جاتا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ کا عہدہ دے دیا جاتا ہے، بلکہ یہ ان کی جسمانی اور اعصابی جو کیفیت ہے، جو ڈاکٹر جمیل صاحب بہتر جانتے ہوں گے، یہ جو مردوں کا اور عورتوں کا جسم ہے، اس کے جو اعصاب کا معاملہ یہ بھی مختلف ہے۔ مردوں کی اعصابی قوت کچھ اور ہے، عورتوں کی اعصابی قوت کچھ اور ہے۔ عورتوں کو جو اعصابی قوت دی گئی ہے وہ ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دی گئی ہے، تو مردوں کو اعصابی قوت دی گئی ہے وہ ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دی گئی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ زیادہ حاصل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، دوسرا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہمیشہ اسی بات کو آپ اختیار کیا کریں کہ خاندان کا سربراہ اسلام نے کسے مقرر کیا ہے؟ تو جب وہ ایک خاندان کا سربراہ مرد کو مقرر کرتا ہے تو پھر وہ یہ اجازت کیسے دیتا ہے کہ ایک صوبے کے اور ایک ملک کا سربراہ عورت کو مقرر کر دیا جائے؟ اسلام اس کے حوالے سے نہیں ہے، اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر سن بھی لیجئے، اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے آپ نے کیا کہنا ہے ذرا الفاظ سنیں۔ واللہ عزیز حکیم،
اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس کی حکمت کے مقابلے میں تو کسی کی حکمت نہیں ہے۔ اس نے جو حکیمانہ باتیں کی ہیں انہی کے پیچھے چلو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، آپ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، ہم سب کو پاکیزگی، صفائی اعلیٰ درجے کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، عورتوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے کی بجائے محبت، الفت، مودت، ایثار، قربانی اور ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت والا رویہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہم سب کے گھروں کو دوسرے لوگوں کے لیے مثالی بنا دیجئے۔ پروردگار، ہم سب کے گھروں کو دوسرے لوگوں کے لیے مثالی بنا دیجئے۔ جتنے بھائی اور بہنیں درس میں بیٹھے ہیں، ان سب کو اپنے گھروں کا ماحول قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں خواہ مخواہ کے بحث مباحثے سے بھی محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔